بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے سلیبس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں پاس پیپرز کو دیکھتے ہوئے، سلیبس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے۔ ہسٹری کا پورشن تھا، کنسیپٹ کا پورشن تھا، تھیریز کا پورشن تھا، اس کے بعد فارن پالیسی اور 3 جو سیکشن تھے ہمارے وہ کرنٹ افیئرس کے تھے۔ آج کچھ پاس پیپرز کا میں نے جو انالیسس کیا ہے ان کو سپریٹ کیا ہے، وہ 2000 سے لے کے 2016 تک جو پیپرز ہیں ان کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے ٹاپک کے لحاظ سے، مگر 16 17 18 19 اور 20 کا پیپر ابھی مسنگ ہے۔ وہ آپ خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ٹاپک وائز کیٹیگرائز کریے کہ کس طرح وہ کویسچن پوچھتا ہے ٹاپک میں سے، کس طرح سے وہ یوز کرتا ہے کنٹینٹ کو، آؤٹ لائن کو، وہ کون سا ایسا سیکشن ہے جس میں وہ ہر سال کویسچن پوچھتا ہے۔ فار ایگزامپل تھیریز والا جو پورشن ہے اس میں سے تقریباً اس نے ہر سال کویسچن پوچھا ہوگا، جیسا کہ ابھی دیکھتے ہیں ہم پیپر 1 جو ہے ہمارا سلیبس 1 کا حصہ، اس میں سے جو کویسچن پوچھتا ہے۔ Define international relations, discuss its scopes and importance of the study of international relations۔ یہ تقریباً اس نے 2000 میں کویسچن پوچھا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2000 میں اس نے اسی میں سے 2 کویسچن پوچھے ہیں، 1 میں بھی پوچھا ہے، 4 میں بھی پوچھا ہے، اسی طرح تقریباً وہ ہر سال اس میں سے کویسچن پوچھ رہا ہے۔ اس لیے یہ جو پہلا سیکشن ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے جو پیپر 1 کا کانٹینٹ ہے اس میں سے جو ٹاپک 1 ہے، ٹوٹل اس کے 8 ٹاپکس ہیں، ٹاپک 1 میں سے وہ ہر سال کویسچن پوچھتا ہے اور ٹاپک 2 میں سے بھی تقریباً ہر سال جو ہے کویسچن پوچھتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے اپنے پاس پیپرز کا انالیسس کرنا ہے، پہلے اپنے سلیبس کا انالیسس کیا ہے، اس طرح سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کویسچن وہ کس وے میں پوچھتا ہے اور کیا آپ اس طرح کے کویسچن کا آنسر کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ نے آپٹ کرنا ہے ایز آپشنل، تو اس کو آپٹ کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ اس کا سلیبس دیکھیں، اس کے بعد اس کے پاس پیپرز دیکھیں، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں اس طرح کی کویسچن کے آنسر کر سکتا ہوں، کیا میں اس طرح کے سلیبس سے پہلے تھوڑا بہت اویئر ہوں بھی یا نہیں، کیا یہ میرے انٹرسٹ کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پیپر 1 کے جو کویسچن پوچھے ہیں، جو ٹاپک 1 ہے، ہر سال تقریباً وہ کویسچن پوچھ رہے ہیں۔ فارن پالیسی سے وہ عموماً کم ہی کویسچن آپ انٹرنیشنل ریلیشن میں اس لیے کم پوچھتا ہے کیونکہ کرنٹ افیئر تو پاکستان افیئر کے اندر بھی وہ جو کویسچن پوچھتا ہے اس میں فارن پالیسی کے ریلیٹڈ پوچھ لیتا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی اور امریکہ کی عموماً پوچھتا ہے، اور اب کیونکہ چائنا رائز کر رہا ہے تو چائنا کی فارن پالیسی بھی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی فارن پالیسی سے 6 میں کویسچن پوچھا اس نے، 15 میں پوچھا ہے۔ اب آگے آپ جب 16 کے بعد والے پیپرز دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے کس طرح سے وہ دوسرے کنٹریز کی فارن پالیسی کو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر کے کویسچن پوچھتا ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے آپ نے سارے جو پاس پیپرز ہیں یہ ویڈیو کے اندر 2000 سے لے کے 2016 تک ہے، اور 16 سے 20 تک آپ نے جو ہے 17 سے 20 تک خود نکال کے ان کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کو ایک لنک مل جاتا ہے، ویڈیو کے اینڈ پہ ایک لنک ہوگا جس میں جو ہے وہ باقی پاس پیپرز میں ڈال دوں گا، تو آپ وہاں سے دیکھ کے اپنے پاس پیپرز کو انالائز کر کے ٹاپکس کی رینکنگ کریں گے، کون سا ٹاپک میں نے پہلے کرنا ہے، کون سا ٹاپک میں نے بعد میں کرنا ہے۔ آلتھو کہ ہم نے جو پہلے لیکچر اپلوڈ کیا ہے اس میں رینکنگ کی ہے کہ کون سا ٹاپک آپ نے پہلے کرنا چاہیے۔ ہسٹری سیکشن کو پہلے ٹچ کریں تاکہ آپ کو ہسٹری، آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، اور کرنٹ افیئر میں جب بات ہوگی ہوتی ہے کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا، اس طرح کے جب وہ ٹرمینالوجیز یوز کرے گا، اگر آپ ہسٹری کو پتہ ہے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے نا وہ پرسیو کر پائیں گے۔ اسی طرح گلوبلائزیشن میں سے کویسچن پوچھا اس نے، اس گلوبلائزیشن اینڈ تھریٹ بیکاز آف ورلڈ اکنامک کرائسس۔ یہ مین کہ وہاں پہ اگر آپ سی ایس ایس کے سلیبس میں دیکھیں دا ورڈ گلوبلائزیشن لکھا ہوا ہے جسٹ، اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ گلوبلائزیشن میں سے کویسچن پوچھ سکتا ہے۔ پہلے جو 16 سے پہلے کے کویسچن آتے تھے اس میں موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ وہ نوٹ پوچھتا تھا یا پھر آپ نے ڈسکرائب وغیرہ کرنا ہوتا تھا، مگر 16 کے بعد اس نے جو ہے ایک کویسچن ٹائپ جو ہے نا وہ جیسے سوال کر رہے ہیں کریٹیکلی انالائز کرنے کے طور پہ وہ کویسچن دینا شروع ہو گئے۔ ایون ایسے کے اندر بھی اس نے یہی جو ہے ٹیکنیک یوز کیا کہ پہلے وہ ٹاپک دیتا تھا، اس کو ڈیفائن کرنا اور اس کے اوپر لکھنا آسان ہوتا تھا، اب وہ کویسچن دیتا ہے، کویسچن اس طرح دیتا ہے کہ آپ نے کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اس کو۔ تو اس لیے آپ پاس پیپر کا انالیسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی سبجیکٹ کی تیاری شروع کرنے کے لیے۔ بیلنس آف پاور، پاور کے ریلیٹڈ وہ موسٹلی کویسچن جو ہے وہ ہر سال ہی تقریباً پوچھتا ہے کہ بیلنس آف پاور یا پھر گریٹ پاور کمپٹیشن، ٹریڈ وار جو ہے یہ بھی بیسیکلی وار آف پاور ہی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ ڈپلومیسی کے کویسچن جو ہیں وہ
रैंडमली कभी कभार पूछता है। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन जो है हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सोसाइटी जो हमारी चल रही है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4, 5, 8 और फिर 8 में क्वेश्चन उसने पूछा है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है इससे क्वेश्चन उसने 2002, 9 और 10 में पूछा है। इसमें तकरीबन इकॉनमी पे क्वेश्चन जो है वो रिलेट करके ही पूछता है, एज इट इज़ डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इकॉनमी जो है उसमें आप देख सकते हैं आपका जो थ्योरी सेक्शन है उसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन में इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज है, दूसरे में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के बारे में क्वेश्चन उसने पूछा है और इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन है। नेशनलिज्म मिसलेनियस क्वेश्चन ये है कि जो टॉपिक्स से लेके आप उसको इंटीग्रेट करता है क्वेश्चन, इस तरह जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन जो फॉर एग्जांपल इट्स द नेशनल पावर बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल that determines the actual as well as potential power of state. In the light of this statement, discuss in detail the nature, the attributes of national power. For example, उसने किसी एक जो है वो पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल जो ऑथर है या जो साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल जो है वो कह सकते हैं राइटर, उसका एक उसने कोटेशन ली है, उसके ऊपर वो कह देता है कि आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है मुस्लिम्स भी जो है वो पूछ लेते हैं। तो बाकी ये कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो कभी कभार पूछ लेते हैं कि 10 नंबर के 3 क्वेश्चन देते हैं, 10 नंबर में से आपने 2 को ऑप्ट करना होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपके पास 7 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 7 में से आपने 4 जो हैं वो करने होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सिलेबस था पहले मैंने कैटेगराइज जो पहले लेक्चर में किया है तो 7 टॉपिक्स में किया है। दैट्स मीन कि उसने हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आप पहले 4 टॉपिक करते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। मगर जो रिमेनिंग 3 सेक्शंस हैं वो अगर आप यहाँ पे तैयार नहीं भी कर रहे, आप वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन अगर यहाँ पे तैयार नहीं कर रहे, वहाँ पे करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली उसकी तैयारी हो रही है। इसलिए लोग जो है इसकी तरफ आप करते हैं। मैंने वैसे सिलेबस आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 का सिलेबस है। पहले 3 जो है वो इसकी हिस्ट्री कह सकते हैं आप, थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट की जो है वो हिस्ट्री, किस तरह जो है इंटरनेशनल रिलेशन बना, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इसकी मौजूदा दौर में जो है इसके स्कॉलर्स की क्यों ज़रूरत है, बाकी थ्योरीज हैं। और टोटल इसके तकरीबन 20 जो है 7 टॉपिक्स बनते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के जो पेपर 1 है। इसी तरह पेपर 2 के भी कुछ टॉपिक्स बनते हैं, मगर जो हमने तैयारी करने की एक स्ट्रेटजी बनाई है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की इकट्ठी तैयारी करनी है। हिस्ट्री सेक्शन पहले देखना है, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट सेक्शन वो पहले में है, थ्योरीज जो है वो पेपर 1 में है मगर इम्प्लीमेंट पेपर 2 में होती है, फॉरेन पॉलिसी पेपर 2 में है मगर उसको भी आपने थ्योरीज के जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए, थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने उनके आंसर्स करने हैं। तो अब आपको अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस क्या है, किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे आपने इसको ऑप्ट करना है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।